أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فین پھر اگر تولو تم منہ پھیرتے ہو فقط یقیناً ابلغتکم میں نے پہنچا دیا ہے تم کو ما وہ پیغام ارسل تو میں بھیجا گیا ہوں بھی جس کو دے کر الیکم تمہاری طرف ویستخلف اور جانشین بنا دے گا ربی میرا رب قوما غیرکم تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو ولا تضرونہ اور تم بگاڑ نہیں سکو گے اس کا شیئن ذرا برابر کچھ بھی ان بے شک ربی میرا رب علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر حفیظ نگران ہے ولما اور جب جا آگے امرنا ہمارا حکم عذاب نجینا تو ہم نے نجات دی ہودن حضرت ہود علیہ السلام کو والذین اور ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے معه اس کے ساتھ برحمت منا اپنی طرف سے خاص مہربانی کے ساتھ ونجیناہم اور ہم نے نجات دی ان کو من عذاب غلیظ سخت عذاب سے حضرت ہود علیہ السلام اپنی مشرک قوم کو انتہائی پیار کے ساتھ سمجھاتے رہے دین کی دعوت دیتے رہے ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے تقریباً 4000 لوگ ایمان لے آئے باقیوں نے سرکشی کا جحود کا ظلم کا راستہ اختیار کیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اگر تم تولو منہ پھیرتے ہو توحید سے اسلام سے اللہ رب العالمین کے راستے سے منہ پھیرتے ہو اور اسلام کی طرف نہیں آتے ہو فقط ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم لیکن لوگوں یہ بات یاد رکھ لو کہ میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے ایک ایک بندے تک بات کو پہنچائی ہے دن کو بھی تمہارے پاس آیا ہوں رات کو بھی تمہارے پاس آیا ہوں تمہاری خیر خواہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام کہ توحید کا راستہ اختیار کر لو رب کی رضا کا راستہ اختیار کر لو اسلام کو قبول کر لو یہ اللہ کا پیغام تمہارے تک میں نے پہنچا دیا ہے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور یہ بات یاد رکھو کہ جب اپنی اصلاح نہیں کرو گے ضد کرو گے تعصب کرو گے ظلم کرو گے کفر کو اختیار کرو گے تو اس بات کا امکان ہے کہ جب تمہارے اوپر اتمام حجت قائم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر لے گا اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لا بسائے گا اور پھر ان کا امتحان شروع ہو جائے گا اور یہ تمہاری جائیدادیں اللہ ان کو دے دے گا تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے تمہارے گھر اللہ ان کو دے دے گا تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے تمہارا اقتدار اللہ رب العالمین ان کو دے دے گا ولا تضرونہ شیئا اور تم ولا تضرونہ شیئا تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے ذرا غور تو کرو اے دنیا کے لوگوں فرعون نے بھی تو مقابلہ کیا تھا خدائی کا دعویٰ کیا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکا رب کی خدائی اسی طرح چل رہی ہے نمرود کو اللہ نے مارنے کا ارادہ کیا اس کے ظلم کی وجہ سے اس کے کفر کی وجہ سے اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا دنیا کے اندر وہ ذلیل و خوار ہو گیا اور رب کی خدائی اسی طرح چل رہی ہے ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے قارون کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا اور اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے اللہ کی دنیا اسی طرح چل رہی ہے ان ربی علی کل شیء حفیظ بے شک میرا رب ان ربی بے شک میرا رب علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر حفیظ نگران ہے تو جب اللہ تعالیٰ میری نگرانی فرمائے گا میری حفاظت فرمائے گا تو تم میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے سارے مل کر بھی میرے مقابلے کے اندر آ جاؤ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے ولما جاء امرنا جس وقت ہمارا حکم عذاب آ گیا قوم کے اوپر جب اتمام حجت قائم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آیا ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر قوم عاد کے اوپر طوفان کا تیز ہوا کا
عذاب آیا۔ مسلسل ایک ہفتہ تک ہوا چلتی رہی، ہوا ان لوگوں کو اٹھاتی تھی اور چٹانوں کے ساتھ مارتی تھی، اوپر اچھالتی تھی اور زمین کی پردے مارتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو کر کے رہ گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس عذاب سے ہم نے نجات دی حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر تقریباً 4000 لوگ ایمان لائے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم نے ان کو غلیظ الرِّیحِ الْعَقِیمِ، بانجھ کر دینے والی ہوا، تیز و تند ہوا جو مسلسل ایک ہفتہ تک چلتی رہی، اس سخت ہوا سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بچایا، اور باقی جتنے ظالم تھے، جتنے کافر تھے، جتنے مشرک تھے، جتنے منافق تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کے انبیاء نے انتہائی حکمت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، توحید کے پیغام کو لوگوں تک، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ان آیات سے دوسری بات ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ ہم سے پہلے قومیں بھی ہو گزری ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم امتحان کے اندر ہیں۔ اگر ہم توحید کو اپنائیں گے، اللہ کے راستے کو اپنائیں گے، تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جس وقت لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اپنے آپ ہی کو نقصان دہ بیٹھیں گے، اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ پوری دنیا کے انسان مسلمان ہو جائیں اور رب کی خدائی کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں اور رب کی خدائی کے اندر کچھ بھی نقص اور کمی نہیں آئے گی۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو حفاظت کے لیے اللہ ہی کی پناہ میں دے دیں۔ خاص طور پر قرآن کی آخری 2 صورتیں صبح و شام پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سنت یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب نبی کسی قوم کے پاس آ جاتا ہے تو قوم کی قسمت نبی کے پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان لے آئیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر سزا کا شکار ہو جائیں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، اے ریتی دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ایمان لے آؤ گے، ان کی عزت کرو گے، ان کے مشن کے اندر ان کا ساتھ دو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، ضد کے اندر، تعصب کے اندر آ گئے تو اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔